ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد بن حیدر صاحب، سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں، محقق ہیں، مصنف ہیں، بے شمار انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، تحریک آزادی میں پیش رہے، اور وہ بہتر طور پر ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آج کا دن کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ ہم دوبارہ ان تمام کوششوں کو، ان تمام جدوجہد کو جو قائد اعظم صاحب اور دوسرے تمام لیڈرز نے کی پاکستان کے لیے، لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی، اپنے تن کی، اپنے من کی، اپنے دھن کی، ان کو ریمائنڈ کرنا، ان کو یاد کرنا کتنا ضروری ہے، اور آج کے دن وہ کتنی ریلیونٹ ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آزاد بن حیدر صاحب، سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر، قائد اعظم صاحب کی اسپیچ کے حوالے سے میں خصوصاً بات کرنا چاہوں گا، جس کا حوالہ میں نے پہلے دیا، کہ جس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم ایک خوشحال مملکت بننا چاہتے ہیں اور پاکستان کو اگر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں پوری توجہ جو ہے وہ لوگوں اور بالخصوص غریب طبقے کی فلاح و بہبود پر مرکوز کرنی پڑے گی۔ آج کا بڑا مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، 2.5 کروڑ بچے اسکولوں میں نہیں جاتے، پانی نہیں ہے پینے کا صاف پانی۔ سپریم کورٹ اس حوالے سے صوبائی حکومتوں کے خلاف ایکشن لے رہی ہے، انہیں کہہ رہی ہے کہ جی آپ کوئی پلان بنائیں، کوئی حکمت عملی جمع کرائیں، یہاں پر انتہا پسندی ہے، دوسرے تمام مسائل ہیں۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے 70 برسوں میں قائد اعظم کے فرمودات پر، ان کے تمام اقوال پر عمل کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ قائد اعظم ہمیں 9/11 11 ستمبر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد ان کے دست راست شہید ملت لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا، اور پھر ہمارے اپنے پاکستان میں بھی اور بیرونی بھی میر جعفر اور میر صادق آگے بڑھنے لگے، اور منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ قائد اعظم کی وہ تقریر سنہری حروف میں لکھی جائے گی۔ بات یہ ہے کہ ان کے اقوال پر عمل نہیں کیا گیا۔ قائد اعظم اس بات کے علامہ اقبال کی اس فکر کے وارث تھے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آج یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری دنیا کا یہ مسئلہ ہے کہ کوئی مذہب کوئی بھی ہو، مذہب کو جب آپ دنیاوی معاملات سے علیحدہ کر دیں گے تو یہ ساری بربریت، غربت، جہالت، دہشت گردی یہ پھیلتی چلی جائے گی۔ ایک انٹرفیتھ کانفرنس تھی لارڈ بدھا پر، اس میں 21 امبیسڈر کرسچن میں تھے، کچھ ہندو بھی تھے، عیسائی بھی تھے، سکھ بھی تھے۔ اس میں میں نے یہی میسج دیا تھا کہ آپ اپنے اپنے مذہب کے مطابق جو آپ کے پیروکار، جس کے آپ پیروکار ہیں، ان پر اگر عمل کریں اور بچوں کو سکھائیں، نصاب میں لائیں، تعلیم میں لائیں، ایجوکیٹن کریں، ان کی کریکٹر بلڈنگ کریں اپنے مذہب کے مطابق، تو یہ دین اور سیاست کو جب سے علیحدہ کیا گیا ہے، یہ دنیا تنزل کی طرف جا رہی ہے۔ قائد اعظم کی 11 ستمبر کی تقریر میں بہت بڑی باتیں کہی جاتی ہیں۔ انہوں نے جب یہ کہا کہ ہندو ول سیز ٹو بی ہندو اینڈ کرسچن ول سیز، لیکن ساتھ ایک جملہ انہوں نے کہا کہ ناٹ ان دا ریلیجس سینس، مذہبی طور پر نہیں۔ دیکھیے، ایز اے نیشنل آف پاکستان ایوری بڈی شوڈ ہیو ایکول رائٹس، لیکن وہ انہوں نے کرسچن اور ہندوؤں کو تو جو کہا ہی کہا، اب تو مسلمانوں کو بھی ایکول رائٹس نہیں مل رہے۔ اس وقت 55% لوگ جو ہیں وہ پاورٹی کی لائن سے نیچے جا چکے ہیں، اور ملک کی اقتصادی حالت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم $82 بلین کا ہم مقروض ہو چکے ہیں، $20 بلین کا گیپ ہے ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ میں، اور ہم دھڑا دھڑ فضولیات کو امپورٹ کرتے جا رہے ہیں، اور اپنی انرجی ہم فیصل آباد کو نہیں دے رہے، جو ہمارا بہت بڑا ایک ہب ہے اس کا کلاتھ انڈسٹری کا، سیالکوٹ ہے، یہ ہماری سرجری کا، سپورٹس کا، پھر ہم نے اپنی زراعت کو نہیں دے رہے۔ دیکھیے، انڈیا میں، انڈونیشیا میں یہ جو سیڈ ہے وہ ہم سے وہی گندم پیدا کرتے ہیں، وہ بھی چاول پیدا کرتے ہیں، لیکن ہم اس سے 1/3، اس لیے کہ ہمارے ہاں ٹیکنالوجی پر قائد اعظم نے پہلی ایجوکیشن کانفرنس میں کہا کہ ماڈرن ایجوکیشن از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار اس۔
ہم نے اس سے بھی گریز کیا. قائد اعظم کی ہر سپیچ ہے. آپ نے ابھی یہ فرمایا کہ 70 سال میں وہ پاکستان کہاں تھا. اب اس پر آپ نے کہا ایک آج کا بہت اہم آپ نے سوال کیا. بڑا سمپلیفائی میں کرتا ہوں آپ کو, اور میں آپ کو ایک نقشہ دکھاتا ہوں. 70 سال میں یہ ایک بڑی نیوز نہیں ہے, بلکہ ایک بہت بڑی بمباسٹک نیوز ہے. یہ بریکنگ نیوز بھی نہیں ہے کہ 70 سال میں ہم نے جناح کا 75% پاکستان انڈیا کی سازشوں کا شکار ہو کے ہم سے علیحدہ ہو چکا ہے. اب اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتلاتا ہوں, اگر آپ اس کو کیمرے میں لے لیں. اس میں نے ٹوٹل کیا ہوا ہے. مقبوضہ کشمیر انڈیا کی یہاں تلوار ہے 7%. جوناگڑھ ہمارا 5واں صوبہ تھا. جوناگڑھ 5واں صوبہ تھا. اس کے اوپر جس دن 9/11 ہمارے ہاں ہوا, میرا 9/11 وہ ہے جس دن قائد اعظم فوت ہوتے ہیں 11 سپٹمبر کو. اس سے پہلے اس پہ قبضہ کر لیا گیا, اور 9/11 کو حیدرآباد دکن پہ قبضہ کر لیا گیا. یہ 54% ایسٹ پاکستان, جہاں مسلم لیگ پیدا ہوئی تھی, جہاں مسلم لیگ کی فاؤنڈیشن رکھی ہوئی تھی. میں چونکہ مجیب الرحمان کے ساتھ بھی رہا ہوں, مادر ملت کا جو الیکشن فارم تھا پریزیڈنٹ کا, شیخ مجیب الرحمان, میں اور حسن شیخ نے فائل کیا. پھر مادر ملت کی کمپین اس نے کس طرح چلائی. پھر اس نے 162 سیٹیں لی. آج مساق جمہوریت پر رونے والے اس دن کو کیوں نہیں روتے؟ تو اس کی 162 سیٹیں تھیں. ویسٹ پاکستان میں پیپلز پارٹی کی 80-82 سیٹیں تھیں. 75% پاکستان پر انڈیا کا قبضہ ہو چکا ہے, قائد اعظم کے پاکستان پر. یہ جب میں نے پہلی آواز 1 سال اٹھائی, پھر مجھے یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں سی ایس پی آفیسرز, ریٹائر جنرل لوگ بلا رہے ہیں. اب لوگ اب اس چیز کو سوچ رہے ہیں, کیونکہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. اچھا سر مجھے بتائیں, تو سر بیسیکلی پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دشمن ملک بھارت اس برے صغیر کی ڈویژن کے خلاف تھا, مسلمانوں کو حقوق بھی نہیں دے رہا تھا, اور اس کے علاوہ جب ڈویژن ہو گئی تو اس کے بعد بھی اس کے مظالم رہے. تو آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس قیادت کا بحران تھا, ہماری اپنی لیڈرشپ کی بھی کوتاہیاں تھیں, کہ جس کی وجہ سے دشمن کا غلبہ ہمارے اوپر رہا, اور اس کے بعد 75% ہمارا حصہ الگ ہو گیا. اگر کوتاہیاں ہوتی تو وہ تو ایک بات ہے, مانی جا سکتی ہے. کوتاہیاں نہیں. ایک لیڈر, پنجاب کا ایک لیڈر کہتا ہے کہ میں تو انڈیا کے ٹینکوں پہ سوار ہو کر آؤں گا. لڑکانے کی ایک لیڈر انڈیا میں جا کر کہتی ہے کہ یہ کیا پاسپورٹ اور کیا ویزے, یہ بارڈر کھول دو, کرنسی ایک کر دو. کراچی کا ایک لیڈر جا کر انڈیا میں کہتا ہے کہ یہ جو ڈیوائیڈ ہوئی ہے یہ بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے. یہ صرف اتنی بات نہیں کہ نااہل تھے, یہ پرو انڈیا تھے. اور آج بھی کئی ہمارے گماشتے انڈیا کے پھر رہے ہیں. یہ کلبوشن تو ایک ظاہر آ گیا, لیکن اور بھی ہیں جو خاموشی سے کام کر رہے ہیں. وہ یہاں میر جعفر اور میر صادقوں کی کوئی کمی نہیں ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ کوتاہی نہیں ہے, کوتاہی نہیں, یہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا. منصوبہ ہے. ٹھیک ہے. قائد اعظم کا جناح کا جو پاکستان آج ہمیں نہیں مل پایا, اس میں اگر سب سے بڑا نقطہ آج میں آپ سے پوچھوں, آپ کا تجزیہ ہے, آپ کا تجربہ ہے, کتابیں آپ نے لکھی ہیں, ہسٹری کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں, سب سے بڑا فیکٹر کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ کا فقدان تھا, ویژن نہیں تھا قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے جانے کے بعد, یا اوور آل ہم مسائل میں اتنے گھر گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کون ہمارے ساتھ ہے کون ہمارے خلاف؟ نہیں, ویژن نہیں تھا, لیڈرشپ نہیں تھی, کردار نہیں تھا, کریکٹر نہیں تھی. پرمنٹ پیسہ, پرمنٹ پلاٹ کی سیاست یہاں آ گئی, اور اس نے لوگوں کو جو اس کا مشن تھا اس سے ہٹا کر اس میں لگا دیا پلاٹ, پرمٹ اور پیسے کی طرف. عام بات ہے. سر میں بریک لے لوں, اور بریک سے آنے کے بعد اس حوالے سے بات کریں گے کہ امید, ہمت اور خود اعتمادی, ان تینوں کی ضرورت جتنی آج ہے شاید اس سے پہلے نہیں تھی. اور قائد اعظم صاحب نے اس حوالے سے ایک سپیچ میں اس کا بھی ذکر کیا کہ میرے ہم وطنوں کو میرا یہی پیغام ہے. تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ امید, ہمت اور خود اعتمادی اب کیسے آئے گی اس قوم کے اندر؟ کیا آج ہماری سیاسی اور ملٹری لیڈرشپ اکٹھی ہے کہ
کہ وہ مل کر ایک ایسا ویژن فریم آؤٹ کرے کہ جس میں ہمیں اگلے 50 سال، اگلے 100 سال، اگلے 200 سال کا ایک روڈ میپ نظر آئے کہ ہم نے تعلیم کو کہاں لے کر جانا ہے، پانی کو کیسے مینج کرنا ہے، اس کے علاوہ جو ہماری آبادی ہے اس کو ہم نے ایسٹ میں کنورٹ کرنا ہے، یا یہ اگر لائبلٹی رہی تو ہمارے لیے اور مسئلہ جو ہے یہ تمام نوجوان بنتے رہیں گے. ان تمام مسائل ویلکم بیک ویورز. اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے قائد اعظم صاحب کے ویژن کے حوالے سے، لیڈرشپ کے حوالے سے اور آج کے مسائل کے حوالے سے. سر آپ نے بریک سے پہلے فرمایا کہ 75% پاکستان انڈیا کی، بھارت کی سازش کا شکار ہوا. جونا گڑھ کی آپ نے بات کی، پرنسلی اسٹیٹ تھا، گجرات کی ایک بہت بڑی ریاست تھی، اور محبت خان جی اور اس کے بعد جو جہانگیر خان جی ہیں انہوں نے اس حوالے سے بہت زیادہ اعتراض بھی کیا. انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 26 آف ویانا کنونشن اس کی خلاف ورزی. جہانگیر خان جی یہاں پاکستان میں جو جونا گڑھ ہاؤس ہے کراچی میں، وہاں پر آئے، ان کی فیملی بھی رہی. لیکن سر کہنے کا مقصد یہ ہے بنیادی سوال کہ 75% تو ہماری نااہلیوں کی وجہ سے، ہماری اپنی سازشوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے، تمام خرابیوں کی وجہ سے بھارت نے اس پر جو ہے ماسبانہ قبضہ کیا، بین الاقوامی کنونشن کی بھی خلاف ورزی کی، یہ تمام چیزیں. لیکن جو باقی 25% ہے سر، جس میں آج ہم رہ رہے ہیں، اس میں بھی تو سر کھینچا تانی چل رہی ہے سیاستدانوں کی. ادھر فوج پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ وہ بھی یہاں دھرنے کرا رہی ہے اور یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. عام بندہ سر وہ تو پس کے رہ گئے. دیکھیے، جہاں تک دھرنے کا اور فوج کا تعلق ہے، وہ تو کل چیف نے اتنی بڑی بات کہہ دی، کمال کر دیا. اس نے کہا کہ اگر کوئی ثابت کر دے کہ اس دھرنے میں فوج کی کچھ بنائی تھی تو میں استعفیٰ دے دوں گا. فوج نے کلیریفائی کیا، لیکن میں عام بندہ اس پر سوال اٹھا رہا ہے. فوج نے کلیریفائی کیا کہ فوج کا اس میں کوئی رول نہیں ہے اور وہ استعفیٰ دے دیں گے اگر اس کے حوالے سے کوئی تمام چیزیں نکلتی ہیں. لیکن سر بنیادی سوال یہی ہے کہ یہ تمام جو سیاسی کھینچا تانی چل رہی ہے، اس میں عام بندہ تو پس کے رہ گیا. تو 25% پاکستان آج جو ہمارے پاس بچ گیا ہے سر، اس کو بھی تو ہم نہیں سنبھال پا رہے. دیکھیے، آپ نے ابھی بات کی تھی کہ لیڈر اور وی ایم. جب لیڈر قائد اعظم تھے، ٹھیک ہے، لیڈر تھے، اس کو لیڈر مانا کس نے تھا؟ اس کو قائد اعظم کس نے بنایا تھا؟ اس کے ارد گرد کون سے لوگ تھے؟ علامہ اقبال تھے، مولانا محمد علی جوہر تھے، حسرت موہانی تھے، لیاقت علی خان تھے. اس سٹینڈرڈ کے لوگ تھے. اب آپ 5 منٹ میں دیکھیں کہ ان کے ارد گرد لوگ کون تھے. جیسے میں نے علامہ اقبال کی بات کی، علامہ اقبال ساری زندگی کرائے کے مکان میں رہے. اتنے سمپل اور اتنی لائف انہوں نے گزاری. وہ ایک ہی کیس لیتے تھے مہینے میں جس میں کہ ان کا گزارا ہو جائے. آخری 2 سالوں میں جا کر ان کو مکان نصیب ہوا. ایک بار خود قائد اعظم نے ان کے سامنے ایک رکھا کہ واٹ ایم آئی. پہلے تو انہوں نے ان کا جو پیسہ تھا جتنا، اس کو کیلکولیٹ کیا 38-39 میں اور ول کر دیا. اپنی بہنوں کا حصہ چھوڑ کر سارا پیسہ علی گڑھ یونیورسٹی، سندھ مدرسۃ الاسلام اور اسلامیہ کالج پشاور کو دے دیا. وہ بل موجود ہے کوئی آج؟ پھر قائد اعظم کا خود اپنا ایک کریکٹر تھا. قائد اعظم کو بمبے الیکٹرک کمپنی نے 2 روپے زیادہ بل بھیج دیا. 2 روپے. انہوں نے کہا کہ میں یہ 2 روپے نہیں دوں گا، تمہارا اتنا پیسہ بنتا ہے وہ لو، یہ تم نے جو ناجائز بل بھیجا ہے بجلی کا یہ میں نہیں دوں گا. جب انہوں نے دیکھا کہ قائد اعظم نے وہ 2 روپے واپس لیے، انہوں نے یہ ایک مثالیں قائم کی. ان کے بھانجے نے برسٹری کی، بامبے میں تھا، یہاں آیا، کراچی میں گورنر جنرل تھے، ملنے کے لیے آئے. تو اس کو پوچھا ٹھیک ہے، اس نے کہا میں کرٹسی وزٹ کے لیے آیا ہوں. کہنے لگا میں یہ چاہتا ہوں انکل کہ میں یہاں پریکٹس شروع کروں. اس نے کہا جب تم یہاں پریکٹس شروع کرو گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ محمد علی جناح گورنر جنرل کا بھانجا ہے، تمہارے پاس بڑے کیس آئے گا. مجھے بتلاؤ وین یو آر گوئنگ بیک. اپنی بہن کو انہوں نے کوئی عہدہ نہیں دیا، اپنی بہن کو کوئی عہدہ نہیں دیا. لیاقت علی خان کی بات کرتے ہیں. لیاقت علی خان کا بہت خوبصورت دہلی کے اندر گلے رانا بنگلہ آج بھی دیکھنے والا ہے. انہوں نے وہ گفٹ کر دیا کس کو؟ پاکستان کی ایمبیسی کو. ان کی بیگم رانا لیاقت علی خان نیدرلینڈ میں امبیسڈر مقرر ہوتی ہے.
امبیسڈر کی جو ملکہ ہے وہ کہتی ہے مجھے پتا چلا ہے کہ تم شطرنج جانتی ہو. کہنے لگی ہاں میں تھوڑی بہت جانتی ہوں. کہنے لگی اچھا تم میرے ساتھ شطرنج کھیلو, اگر تم جیت گئی تو میں یہ محل تمہارے نام کر دوں گی. اتفاق کی بات ہے بیگم رانا لیاقت علی خان وہ جیت گئی تو اس نے کہا یہ اپنے نام کراؤ بنگلہ. رجسٹرار کو بلاتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں میں اپنے نام نہیں کراؤں گی, امبیسی کو کراؤں گی. شہید ملت لیاقت علی خان شہید ہوتے ہیں, جیب سے کیا نکلتا ہے, چھوٹا سا پاکٹ قرآن شریف. مسز نتھینیل ان کی شیروانی اتارتی ہے تو پیوند لگے ہوئے, قمیض پہ پیوند, موزوں پہ پیوند, وہ رو پڑی. یہ پرائم منسٹر ہے. 1250 روپے بینک بیلنس, 3-4 انگوٹھیاں, 4-5 سگریٹ لائٹر, اور وہ کوئی کپڑا نہیں بنایا. وہ اتنا بڑا مہاجر لیڈر تھا, اس نے کلیم تک نہیں فائل کیا, یا ان کا مکان ہی نہیں تھا. یہ لوگ تھے. سردار عبد الرحمن گورنر, یہ نئی نسل کو پتا ہو, وہ گورنر پنجاب مقرر ہوتے ہیں. یہ جیلانی صاحب جی سر, ان کا بیٹا جمیل نشتر جو بعد میں اسٹیٹ بینک کا گورنر بنا, وہ کار کھڑی ہوئی ہے, جانے لگا تو ڈرائیور سے پوچھتے ہیں یہ کہاں کار جا رہی ہے کہیں. یعنی کہ جمیل صاحب کا صاحبزادے کا داخلہ ہو گیا لاہور کالج میں. ان کو کہنے کہ یہ لکھو کہ تم اپنی کہ ان کا بیٹا گیا ہے اور آیا ہے, یہ تو مجھے ملی ہے میرے بیٹے کو. وہ بیٹا گورنر کا بیٹا پورا لاہور دیکھ رہا ہے کہ سائیکل پہ جا رہا ہے اور سائیکل پہ آ رہا ہے. یہ آپ میں آپ کو خواجہ ناظم الدین پرائم منسٹر رہے ہیں. پرائم منسٹر سے فارغ ہو کے یہاں فاطمہ جناح کے الیکشن میں 64 میں یہاں تھے PCHS میں, تو ان کے گارڈ نے ورکر تھا, اس نے مجھے فون کیا کہ یہ بنگالی میں کسی سے بات کر رہے ہیں کہ مجھے 5000 روپیہ بھیجو تو آپ جلدی آؤ. میں گیا, میں نے 5000 روپیہ ارینج کیا. کہنے لگے میں نہیں لوں گا, میرا ڈھاکے کا مکان پہلے لکھو. میں نے کہا فاطمہ جناح کے بار بار فون آ رہے ہیں, یہ ہم کچی رسید دے دیں بعد میں لکھیں گے. پرائم منسٹر آف پاکستان کو میں 5000 روپے دے رہا ہوں. یہ آپ لوگ یہ دیکھیں, یہ خان قیوم خان, یہ اس کے گھر میں چینی ختم ہو گئی, یہ اپنے سیکرٹری کے گھر شفٹ ہو گیا, کیونکہ پٹھانوں میں تو آتا ہے نا رواج ہے, چائے پلاتے رہو چائے پلاتے رہو. اس قسم کے جب تک آپ کا پاس ٹیم اچھی نہیں ہوگی, ٹیم ہی کرپٹ ہوگی. آپ کرپٹ ہوں گے تو ٹیم بھی کرپٹ ہوگی. قائد اعظم وہ 2 روپے بچانے والی بات یاد رکھیں, وہ بیمار ہیں پڑے ہوئے زیارت میں, تو ان کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کا پاجامہ جو ہے یہ ٹھنڈا ہے, ہم ایک اور خرید لیتے ہیں. تو کہنے لگے کتنے کا؟ وہ کہنے لگے 10, 15, 20 روپے کا آئے گا. کہنے لگا میرا اس میں آئی اے فیلنگ کمفرٹ, میں کیوں 15 روپے خرچ کروں. پھر پروٹوکول کی بات ہے, یہاں پارسی کالونی میں ان کا ڈاکٹر تھا, ڈینٹسٹ, ایک کرسچن تھا سامنے, وہ گاڑی میں دیکھ رہا ہے کہ گورنر جنرل کی کار کھڑی ہوئی ہے, آگے پیچھے کوئی گاڑی نہیں ہے, اکیلی گاڑی نہیں, ایک وہ ہے رائڈر جو آگے ٹریفک کا جو لے کر وہاں سے آیا. بس اسی طرح میں نے لیاقت علی خان کو بھی دیکھا کہ آگے پیچھے کوئی گاڑیاں نہیں ہے, پروٹوکول نہیں ہے. اسی طرح میں نے اور سکندر مرزا سے اور بھی بات ہے. سکندر مرزا یہاں صدر میں پیراڈائز جہاں پر ابھی مارکیٹ بنی ہوئی ہے, یہاں پر وہ کانسٹیبل نے ہاتھ کھڑا کیا تو پریزیڈنٹ کی گاڑی کھڑی ہو گئی. یہ ایک آپ دیکھیں کہ وہ اس زمانے میں لوگ کیسے, بالکل صحیح, قائد اعظم کی ٹیم کیسی تھی. تو سر آپ سمجھتے ہیں یہ نفسیاتی بیماری ہے؟ اربوں روپے کے فنڈز, غریب بندے کا پیسہ آپ پروٹوکول میں جھونک رہے ہیں, فوج ظفر موج ہے, بیرونی دوروں پر جا رہے ہیں, اربوں روپیہ وہاں پر لگا رہے ہیں, ملک کو سر کیا مل رہا ہے؟ تو غریب ملک کے یہ شاہانہ یہ جو لیڈرز ہیں, یہ حکمران ہیں, نہ ٹیکس دیتے ہیں سر, لائف سٹائل ان کا دیکھیں, یہ کیا ہے, یہ نفسیاتی بیماری نہیں. گاڑی کیوں ہے میں آپ کو جواب دوں. کوئی بھی لیڈر اکیلا کسی بھی پارٹی کا آپ کے دفتر کے سامنے قائد اعظم اکیلا ایک دن کھڑا ہو کے دکھا دے, کیونکہ اس کے خلاف 7 پارٹیاں ہیں, اس کو اڑا دینا ہے انہوں نے. کیوں؟ اتنی ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی ہوئی ہے. کوئی لیڈر اکیلے قائد اعظم کے مزار کے سامنے ایک دن کھڑا نہیں ہو سکتا, کوئی بھی ہو. ان کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوئی ہے. یہ اس لیے بھی رکھتے ہیں, بعض شو کے لیے رکھتے ہیں. یہ منسٹر بنتے ہیں نا سندھ میں, میرے 2-3 دوست منسٹر بنے ہیں, کہتے ہیں سائیں ہمیں MP تو بنا دیا ہے,
ابھی کچھ پوں پوں کو ٹاں ٹاں بھی لگاؤ. بالکل صحیح ہے. اب یہ ایک موبائل ہے, موبائل آپ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں, 350 ملین اور گھر گھر میں, ہماری ماسی کے پاس, ہمارے چوکیدار کے پاس, میرے ڈرائیور, ہر ایک کے پاس موبائل. یہ کوئی اپنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی منرلز دی ہوئی ہیں, ہم ان کو ایکسپلائٹ نہیں. ہمارے پاس گیس ہے, ہمارے پاس پٹرول ہے, اناج ہے. ابھی میں نے آپ سے بات کی کہ ہمارا $2 بلین آپ ریسرچ کے لیے رکھتے ہیں. انڈیا نے رکھا ہوا ہے, وہی زمین ہے 1 ایکڑ ہم سے 3. ہمارے ہاں 200 روپے کا ٹماٹر بک رہا ہے, ان کے ہاں 20 روپے کا بک رہا ہے. سر ریسرچ کے لیے میرے خیال سے 2 ارب ہے, $2 بلین بھی نہیں ہے سر. 2 ارب روپیہ ریسرچ کے لیے رکھا, اور وہ بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے, اس کے لیے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو سر میرا سوال یہ ہے جو پہلے میں نے کیا کہ 25% جو پاکستان ہے اس کو بچانے کا, اس کو بچانے کا ہمارے پاس طریقہ کیا. سر میری بریک آ گئی ہے سر, بریکس آنے کے بعد میں کنٹینیو کرتا ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ. جی ہاں, کہ آج یہ جو ہمارے پاس 25% پاکستان ہے, یہ دھنگا مشتی, یہ سیاسی ماضرائی, یہ آپس میں جو نفرت ہے, عوام کے لیے فی الحال کچھ نہیں ہو رہا اور عوام کے مسائل بڑھ رہے ہیں. یہ جو پروٹوکول, یہ شانہ اخراجات, اور غریب ملک کے شانہ حکمران اربوں روپیہ لگا رہے ہیں, اور پیسہ یہ غریب قوم کا ہے, ایکسپورٹس گر رہی ہیں, ریزروز گر رہے ہیں, مہنگائی ہے, غربت ہے, جہالت ہے, بے روزگاری ہے. یہ اتنے بڑے نے اس پر شب خون مارا, ماضرائی کی, اور وہ ہم سے چھین لیا. چاہے جونا گڑھ ہو, چاہے حیدرآباد دکن ہو, چاہے بنگلہ دیش ہو, کشمیر میں ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر لاکھوں جو مسلمان ہیں, لاکھوں جو کشمیری ہیں, وہ وہاں پر جدوجہد لڑ رہے ہیں. خون بہہ چکا ہے لیکن ابھی بھی وہ آزادی کے لیے کھڑے ہیں. سر یہ جو 25% پاکستان ہے, اس کے مسائل آج ہیں, اس کو سنبھالنے کے لیے, اس کا روڈ میپ دینے کے لیے جرات مندانہ اقدامات ہمیں کرنے ہیں. تعلیم میں, صحت میں, انفراسٹرکچر میں, انرجی میں, غربت میں, جہالت میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سر ابھی الف اعلان کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. سر پاکستان کے اندر 30% اسکول ایسے ہیں کہ جہاں پر ایک ٹیچر ہے, 16% اسکول ایسے ہیں جہاں پر ایک کمرے پر جو مشتمل ہیں, اور وہ ہزاروں میں تعداد ہے. 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے, پینے کا پانی نہیں ہے. سندھ صوبہ اتنا بڑا صوبہ ہے, پنجاب کے اندر بھی سپریم کورٹ نے بھی ایکشن لیا, پینے کا صرف پانی نہیں ہے. تو سر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو لیڈرشپ چاہیے, جو ٹیم ورک چاہیے, جو آپ اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ علامہ اقبال تھے, خواجہ ناظم الدین, لیاقت علی خان, یہ تمام لیڈرز, نہ تو آج وہ ٹیم ہے سر, نہ آج وہ لیڈرز ہیں. تو یہ ملک کے مسائل کیسے ہیں؟ دیکھیے, اس میں جب تک آپ الیکشن ریفارمز نہیں کرتے, اور الیکشن ریفارمز قائد اعظم کے ویژن کے مطابق, قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت جلدی لے گیا واپس. قائد اعظم کا ان رائٹنگ میرے پاس نوٹ ہے. قائد اعظم نے لکھا تھا کہ پارلیمنٹری سسٹم از ناٹ سوٹیبل فار پاکستان, پریزیڈنشل فارم از سوٹیبل اونلی فار پاکستان. اب یہاں جو پریزیڈنشل فارم آئے ہیں یہ فیک تھے. دیکھیے, پریزیڈنشل فارم میں آج پاکستان کے تقریباً 8 کروڑ ووٹ ہیں. اس میں سے جو اب پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتا ہے وہ ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں, یہ ٹوٹل 1100-1300 ہیں. یہ ایک کھچڑی پک جاتی ہے, لین دین ہو جاتا ہے, بارگیننگ ہو جاتی ہے. قائد اعظم نے پھر کہا کہ قرآن اینڈ سنہ ول بی آور سپریم لا. وہ کانسٹیٹیوشن بنا رہے تھے, انہوں نے سارے, وہ بہت بڑے کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے, انہوں نے سارے کانسٹیٹیوشن کا مطالعہ کیا اور ایک جگہ پر پہنچ گئے کہ فرانس کا کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. کیا ہے فرانس کا؟ فرانس کے کانسٹیٹیوشن میں ایک شرط ہے کہ جو ایم پی اے اور ایم این اے لڑے الیکشن, وہ اپنے ٹوٹل ووٹوں کا 50% لے, نمبر 1. ایم این اے بھی 50%. پریزیڈنٹ پورے ملک کے ووٹ لے. دیکھیے وہ پریزیڈنٹ کتنا مضبوط ہوگا جس کے پیچھے 1500 ووٹ ہیں اور جس کے پیچھے 8 کروڑ ووٹ ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ پریزیڈنٹ کتنا مضبوط ہوگا. پھر وہاں ایک اور شرط ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے کہ قانون بنانے والے ہیں جن کو لیجسلیٹر کہا جاتا ہے, وہی ایگزیکٹو ہیں. وہاں پر فرانس کے اندر یہ ہے کہ جو ایم پی ایم این اے ہیں وہ وزیر نہیں بن سکتے. وزیر آپ کو چیمبر آف کامرس سے لینا ہوگا, پی ایف یو سے لینا ہوگا,
पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से लेना होगा, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से स्पेशलिस्ट टेक्नोक्रेट्स। तो वहाँ हाँ, अगर कोई MNA ऐसा आ गया कि जो बड़ा एक्सपर्ट है तो पहले वो रिजाइन यानी करेगा। सर एग्जेक्टिव और इसके अलावा लेजिस्लेशन दोनों को अलग रखना है, लेजिस्लेटर और एग्जेक्टिव दोनों अलग। जब ये कहा जाता है कि कानून बनाने वाले ही कानून के घर पाबंद ना हो, आजादी पर हंसने वालों, क्या रोने की ये बात नहीं। क्या बात? वही कानून बनाते हैं और वही जिस तरह का चाहते हैं कानून बनाते हैं, जब तक एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटर और 50%, सदर को भी 50% लेने होंगे। ये कायदे आज़म का विजन है। आज भी अगर इस 25 पाकिस्तान को बचाना है तो लेजिस्लेटर को और एग्जेक्टिव को अलग-अलग हमें करना होगा। सर अभी आर्मी चीफ ने कहा पिछले दिनों सेनेट में वो गए और इस हवाले से पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात पर ब्रीफिंग भी थी। सर उसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम की ज़रूरत नहीं है। न, उनका अपना विजन है। देखिए वो कहते रहे, लेकिन मैं तो कायदे आज़म के विजन की बात कर रहा हूँ। मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की बात तो नहीं कर रहा ना, मैं तो कायदे आज़म के विजन की बात कर रहा हूँ ना। ये तो उस वक्त शायद सिपाही भी नहीं होंगे, कमांडर। सर यहाँ तो सियासी हल्के वही कुछ करते हैं जो आपका फौज की तरफ। देखिए वो नेशनल एक्शन प्लान कहा गया। एक्चुअली आर्मी चीफ को बोलना चाहिए था कि जो आर्मी के 18 शिक्कों में से जो आर्मी की शिक्कें थी हमने पूरी की। वो APS में बच्चे हमारे शहीद हो गए। उस वक्त सब ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान, जो सिविल गवर्नमेंट ने काम करना था उस पर काम नहीं किया। आज जो छोटी मोटी दहशतगर्दी हो रही है इसी वजह से हो रही है। सिविल गवर्नमेंट हैज टोटली फेल्ड और ये करना नहीं चाहते। आज तक उसके लिए जो पहली बॉडी बनी थी जिसको कोई $20 बिलियन रुपए देने थे वो तक नहीं दिए। तो सर आप यानी बेसिकली कह रहे हैं कि कायदे आज़म चाहते थे कि सदारती निज़ाम आए और अभी जो आर्मी चीफ ने जो बात की है ये उनका मैंडेट नहीं है। ये उनका मैंडेट नहीं है, ये उनकी अपनी राय, जाती ओपिनियन, ये फौज की भी राय नहीं है। अच्छा सर, कमिंग बैक टू दिस इशू, आपने इससे पहले तस्करा किया इस हवाले से, जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान की पहली सालगिरह पर कायदे आज़म साहब का एक अहम पैगाम है। उसमें उन्होंने कहा कि कुदरत ने आपको हर नेमत से नवाजा है, आपके पास लामहदूद वसाइल हैं, आपकी रियासत की बुनियादें मजबूती से लगा दी गई हैं। अब ये आपका काम है कि ना सिर्फ इसकी तामीर करें बल्कि जल्द से जल्द उम्दा से उम्दा तामीर करें, सो आगे बढ़ें और बढ़ते जाएं। सर ये पैगाम दिया उन्होंने पाकिस्तान की पहली सालगिरह पर। तो ये सर क्या हमें समझ नहीं आया, हमारी लीडरशिप को समझ नहीं आया कि रियासत की बुनियादें रख दी और 1974 में हमें पहला आइन मिलता है, उस पर सबका इत्तफाक राय होता है। ये जो बीच में ट्रांजिशन पीरियड है इसमें लड़ाई मार कुटाई और बांग्लादेश अलग हो गया, मार्शल अलग है। तो आप समझते हैं कि 1947 से 1973 के दरमियान का जो पीरियड है इसमें हमने बड़ा खुमियाजा भुगता है, बड़ी कॉस्ट पे की। नहीं, ये इससे पहले 1956 में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का, ईस्ट पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानी दी। उसने कहा हम 54% है, ये 56% है, हम 50% सीटें लेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा 56 में बन गया। अब उस 56 के तहत जब इलेक्शन होने वाले थे तो उसको कैंसिल कर दिया गया, इलेक्शन कैंसिल कर दिए गए। बड़ी साजिशें हुई हैं और ये पाकिस्तान ये चल रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि कायदे आज़म और लियाकत अली खान के बाद कोई कमिटेड लोग नहीं आए। मैंने आपको पैसा परमिट प्लाट के चक्कर में सब लग गए। और ये जो आप स्कूलों की, हेल्थ की, अब ये हेल्थ की भी रिपोर्ट देखें, हेल्थ की इससे भी बुरी रिपोर्ट है। आपको 70% इंटीरियर में जो छोटे छोटे इन्होंने मेडिकल सेंटर बनाए हुए हैं उसमें डॉक्टर ही नहीं मिलेंगे। डॉक्टर की पोस्टिंग है नवाबशाह में, वो घोटकी में कैसे जाएगा जी? वो अपने नवाबशाह में घर में रहेगा, घोटकी में कंपाउंडर काम कर रहे हैं। आप यकीन जानिए, अभी हेल्थ की भी आप रिपोर्ट पढ़ें सर। और सर यही सूरत-ए-हाल पेशावर के अंदर है, यही सूरत-ए-हाल पंजाब के अंदर है, यही कमोबेश सिंध के अंदर है। तो सर यहाँ सिर्फ सियासतदान ही नहीं, यहाँ पर आप ब्यूरोक्रेसी को भी देख लें, उसके अंदर भी हमने रिफॉर्म्स नहीं लाई। ब्यूरोक्रेट देखता है उन पावर सेंटर्स की तरफ कि कहाँ से फैसला आना है, कहाँ से जुम्बिश होनी है उंगली की।
اگر اس کی پوسٹنگ جو ہے وہ اس نے تھرپاکر میں کی ہے تو وہ کہے گا نہیں جی میں وہاں نہیں جاؤں گا, میں آپ کا غیر قانونی جو حکم ہے وہ مان لوں گا کیونکہ وہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں ہے, وہاں پانی نہیں ہے, تمام چیزیں نہیں ہیں. لوکل گورنمنٹ تگڑا سسٹم ہوتا, ڈیوالو کر دیے ہوتے, صوبے مزید بن گئے ہوتے, بہتر طور پر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتا, بیوروکریسی میرٹ پر فیصلے کرتی, تو آج ہم یہ سب نہ بھگت رہے ہو. دیکھیے بیوروکریسی کو بھی ہم نے استعمال کیا. پہلے تو آتی ہے پولیس. پولیس کو ہم اپنے الیکشن میں استعمال کرتے ہیں, پولیس کو ہم اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں, پولیس سے ہم سبزیاں منگواتے ہیں, کانسٹیبل سے ہم گوشت منگواتے ہیں. ان کو ہم نے اپنا پرسنل وہ بنا دیا. پولیس کو یہ نہیں سکھایا گیا کہ تم ایک اندھا ہے سڑک کے اوپر کھڑا ہوا, اس کو کیسے پار کرانا ہے. ایک بزرگ ہے کھڑا ہوا, ایک مائی کھڑی ہوئی ہے بزرگ, اس کو یہ آپ یہ جاپان میں دیکھیں نا, پولیس والا 4 6 8 10 گلیاں ہیں, اس کو پتا ہے کہ یہاں عورت اکیلی رہتی ہے, اس کے لیے دوائیں بھی لاتا ہے. اس کو ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے وہاں پر پیش کیا جائے. وہ پولیس سے اتنی محبت کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ میں نے 10 سال پہلے دیکھا کہ ایک پولیس کانسٹیبل کھڑا ہوا ہے, اس کو پسینہ آ رہا ہے, اور ایک چھوٹی سی بچی جا کے اس کو ٹیشو پیپر دے رہی ہے. اس سے محبت کرتے ہیں. یہاں تو تھانے سے لوگ بھاگتے ہیں. تھانہ کلچر ابھی تک تقسیم نہیں کیا گیا. ہر وڈیرا, ہر ایم پی اے, ہر ایم این اے کوشش کرتا ہے کہ میرے علاقے کا ایس ایچ او, میرے علاقے کا ایس پی میری مرضی کا لگے اور میرا متحد رہے. تو جب ایم این اے ایم پی اے منسٹروں کے انڈر میں پولیس ہوگی, وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی. دیکھیے وہ ابھی ایک ایس پی تھا اسلام آباد کا, نیکوکارا, انہوں نے کہا جی کہ گولی چلاؤ یہ دھرنے کے اوپر. اس نے کہا اٹ از انلیگل آرڈر, اٹ از انلیگل آرڈر. یہ میں کیسے, وہ کوئی دھرنا کر رہے ہیں تو وہ کوئی کیا کر رہے ہیں. ہاں اگر وہ کوئی گولیاں چلائیں تو پھر تو ہم بات کریں. ابھی آپ یہ دیکھیں ماڈرن ٹاؤن کا مسئلہ ہے. یہ تو اس وقت کوئی سٹیٹ نظر نہیں آتی, کوئی حکومت نظر نہیں آتی. ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے, وہ ہے کرپشن. اور کرپشن پر میرا ایک شعر سن لے, میرا بھی نہیں ہے, وہ وقار امبالوی کا ہے کہ خریدار سیاست رہنما کو بیچ دیتے ہیں, یہ وہ تاجر ہیں جو شرم و حیا کو بیچ دیتے ہیں, یہ سوداگر وہ ہیں جو انبیاء کو بیچ دیتے ہیں, اور بڑے بازار میں بندے خدا کو بیچ دیتے ہیں. سیاست زر کی لونڈی ہے, سیاست زر کی باندی ہے. یہاں تک معاملہ پہنچ چکا. آزاد بن رہتا صاحب بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. ویئرز ہماری طرف سے یہ کچھ, عادل جیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.